Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑنے لگیں گے. وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہمیں ہمارے خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا. یہ رحمان کا وعدہ ہے اور وہ ہے جو نبیوں نے سچ بتایا ہے. یہ صرف ایک چیخ ہے، پھر وہ ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے. آج کسی پر بھی کچھ ظلم نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے. جنتی آج خوش و خرم اپنے مشغلے میں ہوں گے. وہ اور ان کی بیویاں سائے میں ہوں گے، صوفے پر ہوں گے اور صوفے پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور جو کچھ بھی وہ مانگیں گے یا چاہیں گے وہ سب کچھ ملے گا. سلامتی ہے، یہ رب کا فرمان ہے جو بڑا ہی مہربان ہے. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو تو کافر لوگ مومن سے کہتے ہیں کہ کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ اگر کھلانا چاہتا تو خود کھلا دیتا. تم کہہ رہے ہو یہ سب باتیں، یہ تو کھلی ہوئی گمراہی ہے، اس لیے تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو. پھر وہ مزید یہ کہیں گے جب ان کو آخرت کا ڈر سنایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ وعدہ، لے آؤ اگر تم سچے ہو. اللہ نے فرمایا کہ وہ تو صرف ایک چیخ کے منتظر ہیں جو ان کو پکڑ لے اس وقت جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے. پھر نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی پلٹ کر اپنے اہل و عیال کی طرف آ سکیں گے. ما ينظرون الا صيحة واحدة، اگر دیکھا جائے تو صحیح معنی میں جب قیامت واقع ہوگی اس کی پہلی پھونک ہے، سور کی پہلی پھونک ہے، کہہ لیجیے پہلا سور ہے جب پھونکا جائے گا. کیونکہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام لوگ کیا ہوں گے؟ مر جائیں گے. سب کے اوپر غنودگی طاری ہوگی. پھر اس کے بعد سب کے سب کیا ہوں گے؟ ختم ہو جائیں گے. کوئی بھی نہیں بچے گا. صرف بچنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. یعنی پہلے ساری کائنات اور کائنات کے تمام مخلوق ختم ہو جائے گی، فرشتے ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہوگا اللہ رب العزت اس سے بھی پوچھے گا
کہ کیا اب کوئی بچا ہے؟ تو کہے گے نہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ اب تم بھی ختم ہو جاؤ، لہذا اس کی بھی روح کیا ہوگی؟ فنا ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت سور پھونکنے والے فرشتے کو پھر دوبارہ اٹھائیں گے، تو وہ پھر سے سور پھونکے گا، تب لوگ اٹھیں گے، تب لوگ زندہ ہو جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ایک سور سے دوسرے سور کے درمیان تقریباً 40 سال کا وقفہ ہوگا، 40 سال کا وقفہ۔ اور وہاں کا دن اگر دیکھا جائے جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، تو وہ یہاں کے دن سے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ یہاں کا 1000 سال، وہاں کا ایک دن، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سیدھے 40,000 سال کے برابر وہ وقفہ ہو جائے گا، 40 سال کا وقفہ، بلکہ اور بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ ایک دن 40,000 لوگ پھر سے زندہ ہو۔ جی، تو لمبا عرصہ ہوگا۔ تو بہرحال 2 سور پھونکے جائیں گے، ایک سور میں سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور ایک سور میں سب کے سب اٹھیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ دوسری سور کا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، یعنی دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو سب کے سب قبروں سے اپنے نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف نکل کھڑے ہوں گے، پہنچ جائیں گے۔ ینسلون اصل میں یہ نسل سے بنا ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ نسل کسے کہتے ہیں؟ آل اولاد کو نسل کہتے ہیں۔ اس کی ذریت جو بعد میں اس سے چل رہی ہے وہ نسل کہلاتی ہے، چونکہ وہ بھی کسی چیز سے نکل کر آتی ہے، باپ کی پشت سے وہ نکل کر چلتی ہے، اس لیے اس کو نسل کہا گیا ہے۔ اور ان کو بھی یہ کہا گیا کہ قبر سے نکلیں گے پھر اپنے رب کی طرف بڑھیں گے، اس لیے ان کو بھی نسل کہا گیا، ینسلون اس لیے کہا گیا۔ بعض مفہوم یہ ہے کہ قبر سے نکل کر دوڑتے ہوئے رب کے سامنے حاضر ہوں گے، دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی۔ تو بہرحال یہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ منظر ہوگا، اور اس وقت 2 منظر الگ الگ ہوں گے۔ مومنین تو حشاش بشاش ہوں گے، انہیں کے اوپر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف طاری ہوگا، نہ وہ رنجیدہ اور غمزدہ ہوں گے، کسی قسم کا ان کے اوپر خوف نہیں ہوگا۔ اور جب تک لوگ حساب کتاب میں ہوں، مومنوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ ہیں ان کو تو بالکل ہی خوف نہیں ہوگا۔ مومنین میں جو جنتی ہیں اللہ رب العزت ان کو دائیں جانب کرے گا، دائیں طرف کرے گا، تو اصحاب الیمین کہلائیں گے وہ، اور اصحاب الیمین جتنے ہیں سب کے سب جنتی ہوں گے، اور اصحاب الشمال جتنے ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے، یا تو ابدی طور پر جہنمی ہوں گے، یا یہ کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے عذاب ان کو ہوگا، پھر اس کے بعد وہ جنت میں لائے جائیں گے۔ بہرحال جب سور پھونکا جائے گا تو یہ کفار جو آخرت کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں، یہ زندگی اصل میں یہی زندگی ہے، یہی مرنا جینا ہے، یہی عذاب اور ثواب ہے، جس کا بہترین عمل وہی ثواب والا، جس کی بہترین زندگی اس کی اچھی زندگی ہے، اس کے لیے سورگ ہے، جنت ہے، اور جس کی جہنم بری زندگی ہے، مصیبت والی زندگی ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ تو جو لوگ یہ کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں، وہ جب وہ آخرت کا منظر دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ہائے ہمیں تو یہی اعتقاد تھا کہ ہم مریں گے پھر جی کر آ جائیں گے، پھر مریں گے پھر جی اٹھیں گے، پھر مریں گے پھر زندہ ہو جائیں گے، پھر مریں گے پھر ہم دوبارہ اسے جنم لیتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں تو اللہ نے ان کے بارے میں پہلے بتا دیا کہ وہ اپنے رب کی طرف جائیں گے تو پلٹ کر اپنے آل اولاد کی طرف، اس دنیا کی طرف نہیں آئیں گے۔ لہذا جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت ان کی زبان پر جو الفاظ جاری ہوں گے وہ بڑے خطرناک ہوں گے،
وہ افسوس سے حسرت سے بھرے ہوئے الفاظ ہوں گے. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ھذا یہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ دہراتے رہیں گے، یہ کہتے رہیں گے. ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری بدبختی، ہائے اپنے اوپر ہمیں افسوس، ہمیں ہمارے خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا، کس نے نکال دیا. عذاب قبر یقینی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورت میں بتایا بھی کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور وہ موجود ہے حدیث بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے تو دو قبر کے پاس سے جب گزرے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. ان میں سے ایک شخص کو پیشاب میں بد احتیاطی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی وہ پیشاب کرتا تھا تو اس کو اس کی فکر نہیں تھی کہ اس کے جسم پر اس کی چھینٹیں پڑ رہی ہیں، لہذا وہ جیسے چاہتا تھا پیشاب کر لیتا تھا. یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ ہم انگریزوں کا طریقہ اختیار کر کے چست جینس کی پینٹ پہن کر کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح پیشاب کرتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ساری چھینٹ ہمارے پیجامے پر، ہمارے پیر پر آ کر پڑتی ہے. اس کا بھی عذاب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لی اور اس پر گاڑ دیا، کہا کہ جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی، یعنی ان کا عذاب ہلکا کر دیا گیا ہے. ایسے بہت سے موقع پر ایسا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ عذاب قبر کیا چیز ہے، اس کا منظر کیسا ہوگا. جبریل علیہ السلام نے کہا آئیے ہمارے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو جبریل علیہ السلام نے پہلے ایک قبر پر مارا، کہا قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے اٹھ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. مردہ اٹھا، زندہ ہوا، قبر سے باہر آ گیا. الحمدللہ، سبحان اللہ، اس کی تعریف ہے، وہی ذات جو ہے عبادت کے لائق ہے. اور اس کا چہرہ نورانی اور چمکتا دمکتا تھا. جبریل علیہ السلام نے کہا جا سو جا. وہ پھر قبر میں چلا جائے. اس کے بعد دوسری قبر پہ ماریں گے تو وہ نکلے گا، ہائے افسوس، میں تو مر گیا، میں لٹ گیا، مجھے تو عذاب ہو رہا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، ہمیں اس کا کوئی یقین نہیں تھا، ہائے افسوس، ہائے 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 ہائے، وہ کرتا رہے گا. جبریل علیہ السلام کہے لوٹ جا. اس کا چہرہ نہایت بدصورت ہوگا. اب دنیا میں بھی لوگوں نے اس کا منظر دیکھا ہے. کسی کفن چور نے کفن چرانے کی کوشش کی تو منظر دیکھا، کسی کی تھیلی جو ہے قبر میں گر گئی تو سوچا کہ اکیلے میں جا کر تھیلی نکال لیں تو عذاب کا قبر کا عذاب دیکھا. اور اسے وغیرہ وغیرہ مختلف لوگوں نے اس کا منظر دیکھا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. لیکن بہرحال جب عذاب ہو رہا ہے تو کافر یہ کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس، ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا. تو خوابگاہ تو اسے کہتے ہیں جہاں آدمی سو رہا ہوتا ہے. سونے میں تکلیف تو ہوتی نہیں، اگر تکلیف ہو رہی ہے تو سوئیں گے نہیں. دونوں باتیں ہیں نا. تو یہ مرقد کیوں کہا گیا؟ تو مرقد تو کہتے ہیں آرام گاہ کو، سونے کی جگہ کو، جہاں پر ہر قسم کی سہولیات میسر ہوتی ہیں. بیڈ لگا ہوا ہے، اے سی چل رہا ہے، تمام سہولیات موجود ہیں، آرام سے آدمی نیند بھر جیسے چاہتا ہے ویسے سوتا ہے، کوئی اسے جگانے والا نہیں ہوتا ہے، اسے مرقد کہا جاتا ہے. تو بہرحال موت کے طاری ہونے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک یہ جو موت ہے اس کو ایک اعتبار سے نیند کہا گیا ہے، خواب کہا گیا ہے. تو اسی وجہ سے بعض مفسرین نے یہ کہا کہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا. اب یہ کافر کو جو عذاب ہو رہا ہے پھر وہ کہے گا کہ ہماری نیند خوابگاہ سے ہم کو کس نے اٹھا دیا؟ جب یہ آخرت کے عذاب کو دیکھے گا، آخرت کا ہولناک منظر دیکھے گا. کیونکہ اس دن گناہوں کی وجہ سے مومنین کا یہ برا حال ہوگا کہ کچھ لوگ اپنی گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ایڑیوں تک ڈوبے ہوں گے، کچھ گھٹنوں تک ڈوبے ہوں گے، کچھ کمر تک ڈوبے ہوں گے،
کچھ سینے تک ڈوبے ہوں گے، کچھ ٹھڈی تک ڈوبے ہوں گے، اور کچھ اسی میں اپنے پسینے میں ہی شرابور اتنے ہوں گے کہ اسی میں غوطہ لگا رہے ہوں گے۔ جب گنہگار مومنین کا یہ عالم ہوگا تو آپ کافروں کا اندازہ خود کر سکتے ہیں۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، ان کا چہرہ بالکل فق ہو چکا ہوگا، ہر طرح سے مایوسی ان کے اوپر چھا چکی ہوگی۔ تو اس وقت کا جب وہ منظر دیکھیں گے تو یہ جو ہلکا عذاب تھا قبر کا، کیونکہ وہاں کے مقابلے میں یہاں کا عذاب ہلکا ہی ہے، تو جب کوئی سخت چیز آ جائے اس کے مقابلے میں جو پہلے ہلکی تھی تو پھر وہ ایک خواب سی نظر آنے لگتی ہے، ارے وہ تو ایک خواب تھا، وہ تو ایک خواب تھا۔ تو پھر بھاری کے مقابلے میں ہلکی چیز جو ہے کیا ہو جائے گی؟ وہ ایک خواب کی طرح نظر آئے گی۔ تب اس لیے وہ کہیں گے اس ہولناک اور خطرناک منظر کو دیکھ کر، من مرقدنا، ہائے من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس ہمیں ہمارے خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا۔ حالانکہ یہاں پر بھی عذاب ہو رہا تھا، وہاں پر بھی عذاب ہے، یہاں کا عذاب وہاں کے مقابلے میں ہلکا ہوا تو فوراً کہہ دیا کہ ہم کو کون ہماری خوابگاہ سے اٹھا کر لے آیا۔ تو کہا جائے گا کہ یہ رحمان کا وہ وعدہ ہے جو اس نے تم سے کیا تھا، اور نبیوں نے سچ سچ بتایا تھا، یہ وہی ہے۔ یہ صرف ایک چیخ ہے، جب یہ ایک دوبارہ چیخ ہوگی، جسے ان کانت الا صیحۃ واحدہ کہا گیا، پھر ایک چیخ جب ہوگی فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو اللہ نے فرمایا کہ سب ہمارے سامنے ہمارے حضور کھڑے ہو جائیں گے، حاضر ہو جائیں گے۔ تو اب جب سب اللہ کے سامنے ہوں گے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ کوئی سوچے کہ ہم چھپ جائیں، ہم پہاڑ کے کھو میں چلے جائیں، ہم زمین کے اندر دھس جائیں، ہم سمندر کی تہ میں پہنچ جائیں، ہم کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں کہ ہمارے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے، تو اس دن زمین بالکل جیسے پلیٹ بالکل سیدھی ہوتی ہے، ایسے ہی پوری زمین مسطح ہوگی۔ جیسا آج ہم کو گول نظر آتی ہے زمین، تو ویسے نہیں، بالکل پوری زمین ایک پلیٹ ٹاٹی کی مانند بالکل چپٹی اور ہوگی، جیسا ہمارا یہ فرش نظر آ رہا ہے کہ کوئی چیز اس پر چھپانا چاہے تو چھپ نہیں۔ ایسی پوری کائنات، پوری زمین جو ہے، اگر اس کو چھپانا چاہیں تو وہاں پر کوئی چیز چھپے گی نہیں، سب ظاہر رہیں گے، سب بالکل اللہ کے قریب ہوں گے اور اللہ کے سامنے ہوں گے، اللہ کے حضور ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آج کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور نہ ہی جو کچھ کیا ہے اس سے کم یا زیادہ بدلہ ملے گا۔ یہ کم اور زیادہ کا جو بدلہ ہے یہ گناہ کے معاملے میں، نیکیوں کے بارے میں نہیں، کیونکہ نیکیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 گنا دیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے جتنا چاہے گا وہ بڑھا دے گا۔ تو نیکیوں کا یہ معاملہ نہیں ہے، جتنا کیا ہے اتنا بدلہ صرف یہ گناہوں کا ہے۔ اگر کسی نے 1 گناہ کیا تو اسی کے بقدر اس کو گناہ، 10 گناہ کیے تو اسی کے بقدر اس کو سزا، اس نے 100 گناہ کیے تو اسی کے بقدر اس کو بدلہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ اس نے 1 گناہ کیا تو 100 گناہ کے برابر اس کو بدلہ دیا جائے گا، نہیں، جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنا ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا، اس سے کم زیادہ اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ اگر اس سے کم زیادہ کیا جائے گا تو یہ ظلم ہو جائے گا، اور اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پر ظلم نہیں ہوگا، جو کیا ہے وہ ملے گا۔ ہاں اگر اللہ رحم کرنا چاہے تو اللہ کا معاملہ معاف کر سکتا ہے، اور معاف کرنا جو ہے یہ ظلم میں نہیں آتا، یہ تو احسان کرم میں آتا ہے کہ ہم تو اس کے لائق نہیں تھے، ہم تو سزا کے مستحق تھے، لیکن اللہ نے اپنا کرم کیا کہ ہمارے گناہ مٹا دیے اور ہم کو اپنے فضل سے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ اللہ سب کے گناہ مٹا دے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اب معاملہ جنتیوں کا آ گیا کہ جنتی جو لوگ ہوں گے وہ تو رکھی بات ہے کہ نیک لوگ ہوں گے، اچھے عمل کرنے والے ہوں گے، وہ اپنے اس میں مگن ہوں گے، خوش خرم ہوں گے، اور اپنے کیا بولتے ہیں خوش گپیوں میں مگن ہوں گے، وہ اپنے مشغلوں میں اپنے کام میں لگے ہوئے ہوں گے، انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی جب آخرت کا منظر آئے گا تو وہ سائے میں یعنی جنت میں ہوں گے، اور وہ صوفے پر ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، جو وہاں کے صوفے ہوں گے، جو وہاں کا بیڈ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ ان کے لیے جنت کی تمام نعمتیں ہوں گی، تمام پھل ہوں گے، تمام روزی ہوگی، اور روزی کون سی؟ رزق کریم،
بہت مبارک روزی کہ وہاں پر نہ احسان جتایا جائے گا، نہ کسی کو ذلیل کیا جائے گا، نہ ہی کوئی کم بدلہ دیا جائے گا، بلکہ اللہ کی طرف سے جو بھی نعمت اس کو ملے گی وہ دیکھ کر بس اسی میں مگن ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے لہم فیہا فاکہۃ، فاکہۃ پھل اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لہم ما یدعون، صرف پھل ہی نہیں ملے گا، جو چاہیں گے، جو مانگیں گے، جو دل چاہے گا۔ یہاں لہم ما یدعون، جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ کہیں کہا گیا کہ لہم ما یشتہون، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف دل میں چاہت پیدا ہوئی، دل میں چاہت پیدا ہوئی، وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ باغ میں سارے پھل لگے ہوئے ہیں، اس کا دل چاہا کہ وہ سب سے اوپر والا جو پھل دکھائی پڑ رہا ہے، اے کاش یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کو میں کھاتا۔ وہ پھل پوری ڈالی جھکے گی، قطوفھا دانیہ، اس کے پھل، اس کی ڈالیاں بالکل قریب ہو جائیں گی، تو ڈالی اس کی جھکے گی تو آپ کو ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، بالکل منہ کے قریب آ جائے گی، کھا لو۔ آپ کے سامنے سے، آپ کے باغ میں سے ایک ہرن تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا گیا، آپ کے دل میں چاہت پیدا ہوئی اس سے گوشت سے کاش ہمیں کباب ملتا، ہرن واپس آ جائے گا۔ اللہ اس کو فطری طور پر، ڈیجیٹل طور پر، وہاں یہ نہیں کہ چولہا جلایا جائے، اس کی بوٹی کاٹی جائے، پھر اس کو یہ کیا جائے بنا کے، اس کو کیا بولتے ہیں جو اس میں پیستے ہیں، قیمہ بناتے ہیں مشین میں، مکسر میں، یہ سب کی ضرورت نہیں۔ وہ ڈیجیٹل طور پر وہ خود بخود دھڑا دھڑ ایک کام ہوگا اچانک، اور اس کے بعد وہی ہرن آپ کے سامنے کباب کی شکل میں آئے گا، لیجئے حضور حاضر ہوں، کھائیے۔ آپ نے کھایا، ہرن پھر ویسے تیار بھاگ گیا، ختم کھیل۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ جنت میں ہر چیز ایسے ہوگی کہ انسان دیکھتا کہ دیکھتا رہے گا، پلک جھپکتے ہر کام ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو مانگیں گے وہ ہوگا، اور سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ سلام، سلامتی ہوگی اللہ کی طرف سے، کرم ہوگا اللہ کی طرف سے۔ اور یہ سلام، السلام علیکم اصل میں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں سلام کیا جائے گا۔ جب اللہ رب العزت دنیا میں اپنے نیک بندوں کو سلام بھیج سکتا ہے تو آخرت میں، جنت میں تو صرف سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جدھر انسان جائے گا چاروں طرف فرشتے نظر آئیں گے، ان کا جھنڈ نظر آئے گا، ان کی قطار نظر آئے گی، السلام علیکم السلام علیکم کی رٹ لگی ہوگی، ایک گونج پیدا ہو رہی ہوگی، ایک صدا گونج رہی ہوگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی ایک صدا لگ رہی ہوگی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے جو سلام بندوں کو کیا جائے گا، نیک بندوں کو جنت میں، یہ فرشتے لے کر آئیں گے کہ اے مومن بندو، اے جنتیوں، اللہ رب العزت آپ کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو مومن جواب دیں گے۔ یہ سب سے بڑا کرم ہے۔ آج ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ہم اگر یہاں سے جائیں، ہماری پہنچ وزیر اعظم تک ہو جائے تو وزیر اعظم سلام علام نہیں کرتا ہے، ہمیں کریں حضور آداب لاتا، ہم جھکتے ہیں، ہم اسے سلام کرتے ہیں اگر مومن ہے یا مسلمان ہے تو، اور اگر کافر ہے تو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس کی طرف سے سلام آ جائے، آپ جائیں اور وہ سب کے سامنے بیٹھا ہوا اپنے تخت پر، اور وہ آپ سے کہے السلام علیکم، تو سارے درباری دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ آخر یہ ہے کون جس کے لیے وقت کا بادشاہ سلام کہہ رہا ہے، جبکہ سب آپ کو اس کے دربار میں جھک جاتے ہیں، سلامی پیش کرتے ہیں، اور خود بادشاہ کہہ رہا ہے السلام علیکم، تو سب اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کوئی بہت بڑا عہدے والا ہے یا کوئی ایسا قریبی ہے کہ ہم سب کو وہاں تک ابھی رسائی نہیں ہوئی۔ دنیا کا یہ حال ہے، جو پروردگار ہے اگر اس کا سلام آ جائے تو خوشی کی انتہا ہوگی۔ ایک ماں سے جب بیٹا جدا ہوتا ہے اور خط کے ذریعے ماں کا سلام اس تک پہنچ جاتا ہے، یا اس کا کوئی ساتھی لے کر جاتا ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں سلام کہا ہے، صرف 1000 کلومیٹر 2000 کلومیٹر دور ہوتا ہے، تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے کہ میری ماں نے مجھے سلام کہا ہے، رب کا سلام آ جائے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ فرشتے پیغام نہیں لائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت خود کہے گا السلام علیکم۔
رب کی طرف سے اگر اس کی زبان سے یہ لفظ اگر نکلا ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، کوئی نہیں، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے کلام آ رہا ہے، تو قولا من رب الرحیم کہا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ سلام جو ہے خود رب العزت کا کلام ہے، اس کا ہی فرمان ہے جو اسی کی زبان اقدس سے نکلے گا، اور وہ بڑا مہربان ہے، بڑا کرم والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اور اپنے قربت ہم سب کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔